السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مالک الملک نے انسان کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد مشیت الہی کے تحت شیطان انسانیت کا دشمن ٹھہرا، اور یہ اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بھی بنا کے بھیجا۔ بندہ مومن کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھے، اور وہ تخلیق کا مقصد اللہ ذوالجلال نے خود ہی بیان کیا ہے کہ وہ عبادت ہے۔ پھر اس عبادت کی راہ میں رکاوٹ بننے والا، رب تعالی سے دور کرنے والا، اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا شیطان، اس کے وسوسوں، اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کی راہوں سے بچنے کے طریقے بھی اللہ ذوالجلال نے خود بھی بیان کیے اور اپنے پیغمبر سے بھی بیان کروائے۔ تو آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور 5 نکات ہوں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، شیطان کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، اس شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ کب شروع ہوئی؟ اور تیسرا نقطہ، شیطان کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے
اور اللہ ذوالجلال کی رحمتوں سے محروم کرواتا ہے۔ اور چوتھا نقطہ، ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے، وسوسوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اور آخری اور پانچواں نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی دعائیں سکھائی ہیں جن دعاؤں کو اپنا معمول بنانے کے لیے اگر کوئی انسان تیار ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو شیطان کے ہر وسوسے سے، ہر نقصان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، شیطان عربی زبان میں ہر سرکش چیز کو کہتے ہیں، جن ہو، جانور ہو، انسان ہو، جو نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، تکبر کرنے لگ جائے، غرور اور گمنڈ اس کی عادت بن جائے، تو عربی زبان میں اسے شیطان کہتے ہیں۔ شیطان یہ شطن یشطن سے ہے یا شاط سے ہے۔ اگر یہ شطن یشطن سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے دور ہونا اور حق سے دور کرنا۔ تو شیطان بذاتی ہی بعید بفسقہ عن کل خیر وعن رحمت اللہ، شیطان اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر سے بھی دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہی ہے۔ اس لیے ہر سرکش، ہر اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی چیز برائی کرنے کی وجہ سے اور فساد کرنے کی وجہ سے شیطان بن جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ایک خچر پہ سوار کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوار ہوتے ہی فجعل يتبختر به، وہ خچر اچھلنے لگ گیا۔ وقت کا خلیفہ خچر پہ سوار ہے اور وہ سواری اچھلنے لگ جاتی ہے، نتیجتاً عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ادب سکھانا چاہا، فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا، بجائے اس کے کہ وہ درست ہوتا وہ مزید اچھلنے لگ گیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نیچے اترے اور کہنے لگے، ما حملتمونی الا علی الشیطان، آج تو تم نے مجھے شیطان پہ سوار کر دیا ہے۔ تو جانور ہو یا جن ہو یا انسان ہو جس کے اندر نافرمانی غالب آ جائے، سرکشی آ جائے، اس کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے شیاطین العرب، عرب کے سرکش اور نافرمان لوگ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے محسن بنا کے بھیجا ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے امت کے لیے خیر خواہی کی راہیں اور سنہری تعلیمات پیش کی ہیں۔ سرکشی یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں، نافرمانی یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں۔ اس لیے
اللہ حضر جلال نے اس سے منع کر دیا ہے۔ شیطان جس کے مختلف القاب اور نام بھی کتابیں بیان کرتی ہیں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء، ہر وہ چیز جس کو اللہ حضر جلال نے پیدا تو کیا ہے، لیکن جن و انس اور اسی طرح جانور اور چوپائے اگر وہ سرکشی کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے مالک کی بات نہ مانیں تو جہاں انہیں شیطان کہا جائے گا ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے شریعت کی رہنمائی بھی لی جائے گی۔ شیطان، اس کے بارے میں ابلیس کا لفظ بھی قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے، شیطان بھی اس کا نام بولا گیا ہے۔ ابلیس قرآن میں اکثر استعمال ہونے والا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے حیران اور متحیر۔ ابلیس انسان کو حیران بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابلیس یہ اصل میں فولیس جو یونانی لفظ ہے اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے تہمت لگانا اور تجربہ کار۔ تو یہ شیطان کا ہی کام ہے جو انسانوں کو اکساتا ہے اور پھر انسان ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مسروق سے کہا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو مسروق کہتے ہیں میں نے کہا مسروق ابن الاجدع۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الاجدع شیطان، اجدع یہ تو شیطان کا نام ہے، تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ آج کے بعد تم مسروق بن عبد الرحمن ہو۔ راوی روایت کرتے ہیں مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی عاطس ابن لعبد اللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو چھینک آئی، تو اس نے چھینک آتے وقت حکم یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہو اور اپنے ہاتھ سے یہ کپڑے سے اس کو روکو۔ تو الحمدللہ نہ کہا یہ چھوٹا بچہ، اور کہنے لگا آب، جیسے انسان کے تصورات میں تو نہیں ہوتا کہ چھینک آئے گی، لیکن جب آئے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب یہ لفظ سنے آپ کے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان آب اسم شیطان من الشیاطین جعلها بین العطسۃ والحمد، آب یہ تو شیطان کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کرنے سے روکتا ہے جب اس کو چھینک آتی ہے۔ اور حکم یہ ہے جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو قریب بیٹھا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر جس کو چھینک آئی ہے اس کو پھر بولنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ تو اس کی جگہ پہ آپ بولنے سے باپ نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں
اور ہو سکتا ہے یہ شکایت آپ میں سے بھی کسی کو ہو. ان الشیطان یلبس علی صلاتی و قراءتی. اللہ کے پیارے پیغمبر میں نماز پڑھتا ہوں، شیطان مجھے نماز میں ملتبس کر دیتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں. مختلف قسم کے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے یہ فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب. یہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام ہے خنزب. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، نماز کی حالت میں سوچیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں تمہیں دو کام کرنے چاہیے. فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. دو کام کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام، آپ قیام میں کھڑے ہیں یا آپ رکوع میں کھڑے ہیں یا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، جس حالت میں ہیں معمولی سا اپنے چہرے کو بائیں جانب موڑیے اور 3 مرتبہ تھتکار دیجئے. ذرا غور کیجئے گا کیسے کرے. راوی نے کر کے دکھایا. تھتکاریے اور ساتھ یہ لفظ پڑھیے، اعوذ باللہ من خنزب. اعوذ باللہ من خنزب. صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك حتى اذهبه الله عني. میں نے ایسا ہی کیا، دوبارہ پھر زندگی میں نماز میں مجھے خیالات نہیں آئے. رب تعالی نے خنزب شیطان سے محفوظ فرما دیا. عزازیل اور عزازیل شیطان کا یہ نام بھی لوگ بیان کرتے ہیں. مجاہد اور طاؤس کہتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے جن کو کہتے تھے عزازیل جو زمین میں رہتا تھا. اور ابن ابی حاتم نے تو نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے جن کے 4 پر ہیں، 2 نہیں، ان میں سے ایک یہ جن تھا جس کو عزازیل کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں رہنمائی نہیں دی، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان فاتقوا وسواس الماء. ایک شیطان ایسا ہے جس کا نام ولہان ہے، وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ وضو کرنے کے لیے آپ پانی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتا ابھی نہیں دھلا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنت ہے. آپ 1 مرتبہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور روایات ساری کی ساری موجود ہیں. لیکن جو شخص 8 مرتبہ بازوؤں کو دھوتا ہے پھر بھی شک رہتا ہے نہ جانے بازو اور پاؤں اور چہرہ اور ہاتھ صحیح دھلے ہیں کہ نہیں دھلے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے فقد اعتدى وظلم، جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا اس نے زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے. واساء، دوسری روایت کہتی ہے اس نے برائی کی ہے.
اس لیے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، سنت کے مطابق اعضاء کو دھوئیے اور وضو مکمل کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے میں کیا کروں، میں نے 3 سے 5 مرتبہ غسل کیا ہے اور ابھی بھی مجھے شک ہے کہ میرا صحیح غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ امام مالک کہتے ہیں تجھ پر تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہا وہ کیوں؟ مجھ پہ غسل واجب کیوں نہیں؟ کہا مجنون جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں اس پہ شریعت نے غسل واجب نہیں کیا۔ 5 مشکیزیں تم نے اپنے اوپر بہائے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دیوانوں اور مجنون لوگوں پہ شریعت اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں کرتی، اور حکم یہ ہے رفع القلم عن 3، 3 لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، عن المجنون حتى يفيق، دیوانہ پن جنون جس کو ہو جائے جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی شریعت کی کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے، اس لیے تجھ پہ تو غسل واجب نہیں ہے، اگرچہ اس روایت کو علماء نے کلام کی ہے اور ضعیف بھی کہا ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا ہے، یہ شیطان ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جن ہے۔ صحیح بات یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے رب تعالی کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جن، شیطان اصل میں جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن ابلیس من الملائکہ طرفۃ عین، آنکھ جھپکنا جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جن ہی تھا۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے اس شیطان کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، لیکن باعتبار اصلی ولا باعتبار امثالی، اصل کے اعتبار سے اور اپنی مثال کے اعتبار سے فرشتہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے یہی بات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، جن شیطان اور انسان شیطان، ان دونوں کی
شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اول الجن اول الانس شیاطین، اللہ کے پیغمبر انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کہا جی ہاں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے دشمن دو طرح کے تھے، انسانوں کے اندر جو شیطان تھے اور جنوں میں سے جو شیطان تھے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں کی دشمنی انہوں نے کی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال دوسری جگہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ کچھ لوگ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن شیطان ہوتے ہیں، نماز سے روکیں گے، قرآن سے روکیں گے، دین سے روکیں گے، یہ شیاطین ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اگر بچہ کوئی شرارت کرے تو کیا کہتے ہیں؟ اوے تم شیطان نہ بنو، کہتے ہیں لوگ، یہ تم کیا شیطانیاں کر رہے ہو۔ یہ عرف عام میں بھی شیطان کے لفظ سے پکارا جاتا ہے جو کسی بھی شرارت اور نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ رب تعالی نے انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ ذوالجلال نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا 3 قسم کی مٹیوں سے بنایا۔ خلق آدم من 3 تربات، 3 مٹیوں سے آدم کو پیدا کیا گیا، بیضاء وحمراء وسوداء، کالی مٹی سے، سرخ مٹی سے، سفید مٹی سے۔ رب تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لما صور اللہ آدم، بیٹا اس کو کہو آواز کو درست کر دے، لما صور اللہ آدم، جب اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، فی الجنہ، جنت کے اندر، ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، اور اس وقت تک چھوڑے رکھا جب تک اللہ نے چاہا۔ فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس آیا، وہ اس ڈھانچے کا چکر لگانے لگا۔ ینظر ما ہو، دیکھتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ فلما رآہ اجوف، جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی شکل بنائی جا رہی ہے جس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا انہ خلق خلقا لا یتمالک، یہ چیز جو بنائی جا رہی ہے اللہ ذوالجلال بنا رہے ہیں، جب تک یہ پیٹ کا خیال کرے گا یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور حاکم کی روایت بتاتی ہے فلما رآہ اجوف قال ظفرت بہ، جب اس نے دیکھا کہ آدم کا پیٹ بھی ہے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ پیٹ کے معاملے میں ہر شخص کمزور ہوگا،
اس لیے یہی وہ راستہ ہے جس سے میں اس کو ورغلانے کے لیے کامیابی حاصل کر سکوں گا۔ اور آج ان دونوں روایتوں کی روشنی میں 3 باتیں سمجھیے۔ ہمیشہ شیطان کے شکنجے میں وہ آتا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ کبھی شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کسی کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ کہتا ہے کہ تیسری ملے تو تب مزہ آئے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کا پیٹ، آدم کی اولاد کا پیٹ اور اس کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے، یہ زندہ بھر نہیں سکتا، سوائے اس کے جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے تو وہ جو بھی ملتا ہے کہتا ہے الحمدللہ میرے مالک، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ لیکن جو اس طرح کی حرص رکھتا ہے، ہوس رکھتا ہے، وہ شیطان کے شکنجے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری بات بھی یاد رکھیے گا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے راز پھاش کرتا ہے، بیوی کے پاس گیا پھر لوگوں کو آ کے بتاتا ہے اس نے اپنے اس پیٹ کو ننگا کیا ہے، اور وہ شخص جس کے پیٹ میں کوئی راز رہتا نہیں ہے، جس کی عادت غلیظہ یہ ہے کہ ہر بات لوگوں کو بتاتا ہے، زندگی میں شیطان کے شکنجے سے یہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، سب سے بری جگہ، سب سے برا مقام قیامت کے دن اس انسان کا ہوگا جو اتنا غلیظ ہے کہ جاتا اپنی بیوی کے پاس ہے اور آ کے اپنے گھر والوں کی خبریں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے یہ تو شیطان ہے، یہ تو ایسے ہے کہ 2 شیطان راستے میں ملے اور ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے جو اپنے راز دل میں رکھنے والا نہیں ہے، جس کا پیٹ اتنا کمزور ہے کہ اس میں راز رہتا نہیں ہے، کبھی وہ انسان شیطان کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنے راز اگلتا ہے، نہ اسے بیوی کی حیا ہے، نہ اسے اپنی اولاد کی حیا ہے، نہ اسے خاندان کی عزت کا خیال ہے، اس کے بارے میں دعا کیا کرو، یہ کسی وقت بھی شیطان کے شکنجے میں ایسا آئے گا، خود بھی ذلیل ہوگا اور اپنے سارے خاندان کو بھی ذلیل کروائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ حضور جلال نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ اپنے آپ پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں کر سکے گا جب وہ اپنے پیٹ کا خیال کرے گا۔ اور اگر غور کیا جائے، اصحاب کہف محفوظ رہے، 309 سال تک رب نے حفاظت کی، رب ان کی کروٹیں بدلتے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو مارا نہیں ہے، کس شکل میں رکھا، سورج کی کرنیں بھی پہنچائیں، تعالیٰ نے انہیں 309 سال کے بعد اسی طرح زندہ کر دیا۔ لوگ تو جانتے نہیں تھے کہاں ہیں اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ کب جا کے ان پہ آزمائش شروع ہوئی؟ جب وہ کھانا لینے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں ضرورت ہے کھانا، لیکن کب جا کے ان کے اوپر شکنجہ ٹائٹ ہوا؟ جب اس فکر کو پورا کرنا چاہا کہ کھانا لے آئے۔
تب جب انہوں نے سکہ پیش کیا تو دیکھنے والے نے کہا یہ سکہ اتنا پرانا یہ کیسے آ گیا؟ پوچھا تم کون ہو؟ کہتے تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ اس کو یاد آیا اچھا وہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، یہ وہی تو نہیں ہے؟ کب پتا چلا؟ جب اس کھانے کی بات آئی۔ تو یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں، اپنے بھائی کی یہ نصیحت یاد رکھنا، جب تک میرے اور آپ کے دل میں کھانوں کی ہوس، کھانوں کی ہرس رہے گی، ہم شیطان سے نہیں بچ سکیں گے۔ کھانا ضرورت ہے، کھانا انسانی زندگی کو بچانے کی ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھ کے کھایا کرو۔ یہ خواہشوں کی جو تکمیل کرتا ہے، نہ بیماریوں سے بچتا ہے نہ شیطان سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان چند لقموں کی لذت کے پیچھے انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے، اور سلف صالحین کھانوں میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت بھی یہ ہے، بحسب ابن آدم لقیمات یقمن الصلبہ، آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، اگر کھانا کو بہت اچھا ہی نظر آ ہی گیا ہے تو پھر بھی پیٹ کے حصوں کو تقسیم کرو، ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک سانس لینے کے لیے رکھو۔ میرے بھائی یہ عقل و دانش ٹھیک نہیں کہ سارا پیٹ کھانے سے بھر لو اور پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا، البتنا تذہب الفطن، جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا ہی کندزن ہوتا ہے۔ سب سے نکارا انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو زیادہ کھانے کھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک وعید سنائی ہے، فرمایا اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الآخرہ، لوگوں جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھاتا ہے قیامت کو اتنا ہی بھوکا ہوگا، صحیح الجامع کی روایت۔ اس لیے الحمدللہ کہا کرے، بسم اللہ پڑھ کے جو ملے اس کو کھا لیا کرے، کھانے کی حرص اور ہوس زندگی میں نکال دے، جو بھی ہے الحمدللہ، اللہ اس میں بھی طاقت ڈال دیں گے، اللہ اس سے بھی لذیذ بنا دیں گے۔ سید المرسلین گھر میں آئے، کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے سرکہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ زبان پہ لگا کے دیکھے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ رسول مقبول نے تو اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے اندر یہ ہوس آ جائے کہ میں نے چٹ پٹی چیزوں پہ ہی زندگی گزارنی، ایک وقت آتا ہے اللہ اس سے کھانوں کی لذت چھین لیتے ہیں، اس کو پھر کوئی کھانا پسند بھی نہیں آتا، اور آخر وہ بیچارہ بیماریوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان، اس کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ ذوالجلال نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو حکم دیا، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ تو شیطان نے وہ بات کہی جو آج امت میں آ گئی، میں سجدہ کروں، میں جھکوں،
یہ مٹی سے تو نے اے اللہ پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو اس سے افضل ہوں۔ تکبر، گمنڈ، غرور، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو عجب کی بیماری میں لے جانا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ شیطانی روش ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ بلکہ نبوی طریقہ کیا ہے؟ آئیے نبوی طریقہ بھی سمجھیے، سوچئے مجھے اور آپ کو طریقہ کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ نبی کہہ رہا ہے رب تعالی سے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ کسی کی صلاحیتوں کا انکار کرنا، گھمنڈ اور غرور کرنا، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے راستہ یہ ہے ہم نبوی طریقے کے اختیار کریں، شیطان نہ بنیں۔ شیطان نے کہا تھا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ رب تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بول دیے کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے۔ تکبر اللہ ذوالجلال کی چادر ہے، جو اس چادر کو لینا چاہتا ہے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے جہنم میں الٹا پھینک دیں گے۔ اس لیے تکبر سے بچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت بازو کھول کھول کے چلنے لگے گی، سلط شرارها علی خیارها، پھر نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جتنے اکڑ کے چلنے والے ہیں ان کو چیونٹیاں اللہ بنا کے پوری دنیا کے پاؤں تلے رون دیں گے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کو تواضع پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی توبہ نہیں کرتا یہی سے جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے تو کہا کہ تم داڑھیوں کو معاف کرو اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ کس لیے؟ آج ایک گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی راہیں بن گئی۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، بعض باتیں بڑا سبق دے جاتی ہیں۔ وہ ایک آدمی جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی وہ آ گیا یہاں، اللہ ذوالجلال غنی کے رحمت فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب نے پوچھ دیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں حافظ جی تو آنو مڑ کے پتا ہے، اسی بھٹے والے لوگ ہاں جو لوگ پیسے نہیں دیتے، تانگا کرواتے اور مونچھوں پہ تیل لگا کے ان کو بل دیتے ہیں، جا کے کہتے اوئے لاؤ پیسے، وہ چپکے سے ڈرتا ہوا پیسے دے دیتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے مجھے آج پتا چلا لوگ ایسے ہی داتا دربار جاتے ہیں، آپ کی تو مونچھیں مشکل کشا ہیں۔ یہ شیطانی راستہ ہے۔ 18 الفاظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بولے، مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو منڈواؤ۔ رسول مقبول نے کس لیے کہا کہ داڑھیوں کو معاف کرو؟ یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ اس وقت کافر تھے، آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا، تکبر کی ہر راہ کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ اس لیے یہی وہ تکبر تھا
جس نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا اور اللہ ذوالجلال کی رحمت سے محروم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ بتاتا ہے کہ جب یہ دشمنی بن گئی تو شیطان کس طرح انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں تخیلات پیدا کرتا ہے، جو ان وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بدلتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ ہے انسان کی زندگی میں اچانک سے دل میں خیال آئے، کوئی نیکی کا ہو یا برائی کا، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ آیا خیال، فوراً چلا گیا۔ اگر یہ برائی کا خیال ہو، فوراً چلا گیا، الحمدللہ۔ اگر وہ دوبارہ دل میں آیا، پھر شیطان حصہ ڈالتا ہے، برائی کے لیے اکساتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اگر خیال انسان کے دل و دماغ میں رہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر اس سے بھی انسان اپنے آپ کو روکتا نہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، یہ وسوسہ آخر ہم بن جاتا ہے، فکر اختیار کر لیتا ہے، فکر کو توڑتا نہیں، یہ وسوسہ نیت اور ارادہ بن جاتا ہے، نیت اور ارادے کو توڑتا نہیں، یہ پھر انسان کے لیے عزم بن جاتا ہے، عزم کو توڑتا نہیں، یہ عزم انسان کی زبان پہ آ کے گفتگو بن جاتی ہے۔ اگر یہ گفتگو سے بھی توبہ نہیں کرتا، پھر یہ انسان کا عمل بن جاتا ہے۔ اگر عمل کرنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا، یہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ جب عادت بن جائے، اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے، عادت کو بھی نہ چھوڑے، پھر انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ فطرت اولا اسلام ہے، اچھائی ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل میں آیا میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ 10 سیڑھیاں چڑھ کے اس کی عادت جھوٹ بولنا بن گئی اور اس کی فطرت بن گئی۔ حدیث کہتی ہے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جا سکتا ہے، اس کی عادت چینج نہیں ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خود مضبوط کیا، اس کو سمجھ ہی آئی ہے شاید میں جھوٹ بول کے عزت پاؤں گا۔ نہیں، میرے رب کے فرامین جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کبھی جھوٹ بولنے والا عزت نہیں پا سکتا، کبھی جھوٹ بولنے والا زندگی بھر دل کی پریشانی سے نہیں بچ سکتا۔ الصدق طمأنینہ والکذب ریب، سچ بولنے والے کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شک میں رہتا ہے۔ ساری زندگی اس کے اندر شک رہتا ہے، نہ اس پر کبھی اللہ پہ اعتماد رہا، نہ اس کا رسول پہ اعتماد آتا ہے، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر کوئی جھوٹ پہ لگ جائے، نہ اسے اپنی بیوی پہ اعتماد ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد پہ اعتماد ہوتا ہے، نہ اپنے رشتہ دار پہ اعتماد ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے، جھوٹ پہ اپنی زندگی کو لگا چکا ہے۔ دوسرا راستہ جو شیطان اختیار کرتا ہے، دین میں شک پیدا کرتا ہے۔ شک کیسے پیدا کرتا ہے؟ دل میں آئے گا، سوال کرے گا من خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ نے، پھر ایک وسع ڈالتا ہے من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا اللہ نے، پھر کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اس کی کنہ کے بارے میں سوالات جو پیدا کرتا ہے یہ شیطان ہے۔ اگر ایسے وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ فَلْيَنْتَهِ، پہلا کام سوچنا بند کر دیں،
دوسرا کام فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. تیسرا کام لا الہ الا اللہ، فوراً کلمہ پڑھیے، رب تعالی شیطان کے ان وساوس سے دور فرما دے. تیسرا راستہ، شیطان اللہ کے ذکر سے، عبادات سے سستی پیدا کرتا ہے، چھڑا دیتا ہے. یہ سب سے کامیاب راستہ ہے کہ جب انسان ذکر سے محروم ہوتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. جب شیطان غالب آ جائے تو پھر وہ ذکر کو بھلا دیتا ہے. جو ذکر کو بھلا دیتے ہیں یہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة. شیطان کا تو کام یہ ہے، یہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور شراب اور جوئے پہ انسانوں کو لگاتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے. پانچواں اس کا راستہ یہ ہے، برائی کو خوبصورت کرتا ہے، برائی کو خوبصورت کرتا ہے، پھر برائی کرواتا ہے. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا، جس کے لیے برائی خوبصورت بنا دی جائے اور وہ اسے خوبصورت ہی سمجھنے لگ جائے، یہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق خوبصورت کر کے دکھائیے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اللہ باطل کو باطل ہی ہماری آنکھوں میں دکھائیے اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، شیطان کے وسوسوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے صرف 3 طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ، شیطان اللہ نے بنایا ہے اور لکھنے والے لکھتے ہیں شیطان اللہ ذوالجلال کا ہی کتا ہے. اس مہلک سے بچنے کے لیے اللہ سے ہی التجا کرنی پڑے گی کہ میرے مالک، میں تو اس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دینا چاہتا ہوں. تو مجھے اپنی پناہ دے دے تاکہ میں اس شیطان سے بچ سکوں. پناہ کیسے لیں گے؟ کس جگہ پہ لیں گے؟ پہلا طریقہ، جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے، جب بھی آپ کو کوئی خیال آئے تو پناہ لینے کا طریقہ یہ ہے، پڑھیے اعوذ بوجہ اللہ العظیم. آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن پڑھنے لگیے، اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر یہ یاد ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس وقت بھی نماز میں خیال آئے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. اعوذ باللہ من خنزب. آپ کو غصہ آئے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے وقت گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کے نکلیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب یہ کہہ لو گے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا گیا ہے
اور تجھے اللہ کافی ہو جائیں گے. تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا جائے گا. بلکہ شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ کیا ہوا. دوسرا شیطان آتا ہے آ کے کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو. قد ہدی وکفی ووقی، یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا یہ پڑھتے ہوئے، اللہ اس کو کافی ہو گئے، یہ تیری شر سے بچا لیا گیا. اگر آپ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، رب تعالیٰ کی پناہ لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کہہ کے کہیں بیٹھیے، کہیں رکیے. آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، آپ کسی درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ پڑھ لے. رب تعالیٰ کے پیغمبر کا فرمان ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے گی. امام اوزاعی فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا بھولا، اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا. اللہ کی پناہ کیسے لیں؟ واش روم میں جاتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیے. اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جنوں سے اور شیطان جننیوں سے. جو یہ پڑھتا ہے وہ جنوں سے محفوظ رہتا ہے. صبح اٹھ کر شام کے وقت اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ دیجئے. کیسے؟ اپنے بچوں کو دم کیجئے. کن الفاظ کے ساتھ؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. جبریل امین تشریف لاتے ہیں، سیدنا حسن و حسین دونوں بیمار ہیں، دونوں لیٹے ہوئے ہیں. جبریل سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ آج غمگین نظر آتے ہیں. فرمایا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، مجھے پریشانی یہ ہے یہ بیمار ہے. کہا رب نے پیغام بھیجا ہے ان کو دم کیجئے. کس طرح؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام من کل عین لام. اللہ کے رسول نے یہ دم کیا، اسی کو دم جبریل کہتے ہیں. فقام یلعبانی، حسن بھی اٹھے حسین بھی اٹھے، بیمار تھے، دونوں اٹھ کے کھیلنے لگ گئے. شیطان کے پنجوں سے بچانے کے لیے اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں لے جائیے. مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجئے. کیا کہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعصمني من الشيطان وافتح لي ابواب رحمتك. 7 روایتوں کو جمع کر کے یہ دعا بنتی ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجئے. آپ گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. رب تعالیٰ کو دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اپنی پناہ میں تمہیں لے لے. کیسے آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ پڑھ لے، جنوں سے بھی بچاؤ، جادو سے بھی بچاؤ اور ظالموں سے بھی بچاؤ. اگر کتے کے بھونکنے کی آواز آئے، گدھے کے بھولنے کی آواز آئے، یہ شیطان کو دیکھتا ہے تو یہ بھونکتا ہے، یہ گدھا آواز نکالتا ہے. اس وقت بھی اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیجئے. کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح و شام اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجئے اور بے فکر ہو جائیے. میرا رب سب کی حفاظت کرنے والا ہے. کیسے حفاظت ملے گی؟ صبح ہو یہ شام ہو یہ دعا پڑھیے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی. جو بندہ صبح یا شام پڑھ لیتا ہے بلکہ رات
رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیتا ہے وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رات سوئے ہیں، برا خواب آ گیا ہے، پریشانی لاحق ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی رب کی پناہ طلب کیجئے۔ کیا کیجئے؟ 3 کام کریں۔ جب بیدار ہوں تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دیجئے اور زبان سے یہ کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، کسی کو اپنا خواب نہ بتائیے، بلکہ لا تقص الا علی عالم او ناصح، صرف کسی علم والے کو خواب بتائیے یا اس کو جو آپ کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی خوابیں نہ بیان کیجئے، خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی نصیحت کرنے والے کو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو یا کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اس شیطان کو اللہ نے کہا تھا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ تجھے کھلی چھٹی ہے، میرے مخلوق کو گمراہ کر سکتے ہو تو کر لو، گھوڑے دوڑا لو، لیکن یاد رکھنا وشارکہم فی الاموال، شیطان شریک ہوتا ہے انسانوں کے مال میں۔ جب شیطان حرام مال حلال میں شامل کرتا ہے شیطان کا حصہ آ جاتا ہے۔ سود کا مال، دھوکے کا مال، چوری کا مال، جھوٹ کا مال جب حلال مال میں آتا ہے تو یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہاں اللہ کی پناہ لے کے جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر پھر اللہ نے اولاد دی تو کیا ہوگا؟ ثم قدر ان یکون بینہما ولد، اللہ ذوالجلال اولاد دے دیتے ہیں، لم یضرہ الشیطان ابدا، شیطان اس اولاد کو اپنے شکنجے میں نہیں ڈال سکے گا۔ اور اگر یہ دعا پڑھنا بھول گئے تو یاد رکھنا حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اولاد بری بھی ہو سکتی ہے اور اولاد کے اندر نقص بھی ہو سکتا ہے، اس کے کسی عضو میں نقص بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا یہ سب سے بڑا علاج ہے، اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر بار کے لیے، معاشرے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور خصوصاً رات کو سوتے وقت پڑھو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سے بچنا چاہتے ہو رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو۔ رب تعالی کے پیغمبر کا فرمان ہے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جو سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے لا يدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کبھی تم پہ جادو نہیں ہوگا۔ ان 2 سورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو جب جادو ہوا تو 11 سوئیاں لگا کے ایک گڑیا بنا کے لبید بن عاصم نے بئر زروان کے اندر 2 پتھروں کے درمیان رکھی تھی۔ جبریل آئے،
خبر دی، سیدنا علی کو بھیجا، نکالا، ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک سوئی نکال دیتے اور مکمل شفا یاب ہو گئے۔ جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے نہ اسے نظر بد ہوگی، نہ کبھی جادو کی مصیبت میں پھنسے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، بلکہ اگر کوئی یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ جو ایک دن میں پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے انعام کیا دیتے ہیں؟ 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 100 برائیاں معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال 10 قربانیوں کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اس نے گردنیں 10 آزاد کی ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ، سارا دن شیطان کے وسوسوں اور شکنجوں سے اللہ ذوالجلال اسے پناہ عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی امت کو یہ دعا سکھائی، تم تشہد میں بیٹھو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں جہنم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن عذاب القبر، میں قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، ومن فتنة المحیا والممات، اللہ میں دنیا کے زندگی کے فتنے اور موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ بھی دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ، اللہ میں خیانت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، من التردی، میں کہیں پہاڑ سے چھت سے گر کے مروں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والہدم، یا مجھ پہ کوئی دیوار آ گرے میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، والغرق والحرق، مجھے آگ لگ جائے اور میں مر جاؤں، یا یہ ہے کہ میں ڈوب کے مر جاؤں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے کلمہ نہ بھلا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح بھی رب کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، اللہ قرض سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وغلبۃ العدو، دشمن سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے ان باتوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے پریشان کرتی ہیں، من العجزی، میں عاجز آ جاؤں عبادت ہی نہ کر سکوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسل، اور میرے اندر سستی آ جائے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن والبخلی، بخل سے اور بڑھاپے سے اور اسی طرح بزدلی سے، اس طرح دل کی سختی سے، غفلت سے، فقیر ہونے سے اور ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الصمم والبکم، اللہ مجھے زندگی بھر سننے کی توفیق دینا، میرے کان بند نہ کرنا، میری زبان بند نہ کرنا، مجھے جنون نہ ہو، مجھے کوڑ پن نہ ہو، اللہ مجھے بری بیماریوں سے بچانا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی فرمائی، اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد تو ہو جو مجھے میرے لیے فتنہ بن جائے، اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو میرے لیے وبال بن جائے، حرام کا لقمہ میرے پاس میرے مالک نہ آنے دینا، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نعمتیں دی ہیں مجھ سے نہ چھیننا، اللہ اچانک سے مجھ پہ آزمائش نہ لانا، الہ العالمین میرے کان کی شر سے، میری آنکھوں کی شر سے، میری زبان کی شر سے، میرے دل کی شر سے اور میری قوت کی شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 چیزوں کے بارے میں بھی پناہ مانگا کرو، اللہ مجھے ایسا علم سے بچا جس علم کا نفع نہ ہو، ایسے دل سے بچا جس کے اندر خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے بچا جو زندگی بھر سیر ہی نہ ہو سکے، ایسی دعا سے بچا اے اللہ جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں شیطان کے شکنجوں سے بچائے۔ شیطان سے بچنے کے 3 آسان راستے آپ نے سنے۔
پہلا راستہ اللہ کی پناہ طلب کرو، دوسرا راستہ ان دعاؤں کو یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور تیسرا راستہ نیک مجلسوں کو تلاش کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے سیکھو، ان سے سمجھو، تربیت لو۔ اس کے لیے آپ کو وقت